آیا نمبر 27 ثم یوم القیامتی یخزیہم یخزی اقصا یخزی رسوائی بے عزتی یخزیہم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تشاقون فيهم شق اس سے انتہائی نہیں جھگڑا انتہائی آپ مفہوم میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ کیا ہے لفظی مفہوم پھٹنا، شق ہونا، شق القمر، پھٹ جائے. ہاں شق الصدر، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق چاند الصدر، ٹکڑے ہو گیا نا. چاند ٹکڑے ہوا سو شق القمر، ہاں پھٹنا. اب یہاں پھٹنے والا بولے تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتی نا یہ کیسے ہوتی ہیں بول کو اس کی بات ہے یہ. تو اچھا شاق فیہم، ان کے جھگڑے ان کے مکالمے کیسے ہوتی؟ پھاڑنے والے، یعنی بہت لڑتے شدید، لڑتے پھٹ پڑے کتی دکھا ہاں شدید زبان قسم موٹی زبان میں ہوں لڑتے ایسا بات شروع ہوتی ہوتے پھٹ پڑے دیکھو. ایک لڑا دوسرے پر لڑی آپس سے جو جھگڑا باہر دی ہو پھٹ. جاتی، وہ ہاں آپس میں. اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. پھر قیامت کے روز اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. وہ ان سے کہے گا بتاؤ آپ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم ان سے لڑتے تھے، مسلمانوں سے تم لڑتے تھے نا، لڑائی جھگڑا. اب جو چل رہا ہے اب مکی دور، اب سوچیے آپ خود کو لے جائیے اس دور میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی ہے. یہ مکی دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مظالم ٹوٹ رہے ہیں، یہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہوں کیا بول رہے ہیں واپس سے مکالمہ ان سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے معبودان سب بھی یہ بیکار ہو گئے کیا؟ اب صرف توحید توحید اللہ ایک بول رہے نا، تو ان کے ساتھ ہمارے معبودان کا کیا بھی دخل مخل نہیں ہے؟ اب ہمارے جو باپ دادا انہوں سے بھی پرستش کرتے تھے وہ سب بیکار ہو گئے کیا؟ انہوں سب جہنم میں چلے گئے کیا، یا مٹی میں مل گئے، یا ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ باتیں لے کر اہل ایمان سے کافر لڑتے تھے. تشاق ہونا، اس حد تک کا جھگڑا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ رستہ کشی ہو جاتی تھی. تو پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا کہ بتاؤ آپ کہاں ہیں جو تم لڑا کرتے تھے میرے شرکا، یعنی میرے ساتھ تمہارے معبودوں کو میرے صفات میں انہوں بھی کچھ دیتی، ان سے بھی پوچھنا، ان کی بھی خاطرداری کرنا، ان کے سامنے بھی چڑھا چڑھانا، یہ سب جو تم کیا کرتے تھے. اور اس ضمن میں اہل ایمان سے جو تم وہ مکالمات کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اب بتاؤ آپ کہاں ہیں وہ شریک، کہاں ہیں وہ تمہارے معبودان نے جن کے واسطے تم ہمارے حق والوں سے اہل ایمان سے جھگڑا کیا کرتے تھے. تو اس میں کیا ذکر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا. اللہ کب یہ کرتا ہے سوال میدان حشر میں، میدان حشر کا یہ نقشہ یہ وہاں پوچھتا ہے کہ اب کہاں ہیں بھائی تمہارے معبودان باطل کہاں ہیں؟ وہ جو بولتے تھے نا انہوں بھی کر سکتی، ہماری مراد کو برلا سکتی، انہوں اولاد دے سکتی، انہوں ہم نوحدہ دے سکتی، یا انہوں بیماری سے شفا دے سکتی. کہاں چلے گئے انہوں سے بھی؟ کہاں ہیں؟ لاؤ ان کو میرے سامنے لاؤ. کون کون تھے تمہارے وہ جو جن کو شریک کیا کرتے تھے، میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے؟ کفار و مشرکین کی زبانیں بند ہو جاتی. تب انہوں جواب نہیں، اب کہاں ہیں؟ ڈھونڈے تو کہاں ہیں انہوں؟ ان کے بتلا نہیں ہی، ولی اللہ نہیں ہی. ولی اللہ تو صاف بری ہو جاتی، ہمیں تو نہیں بولے، ہمارے مزاروں پر آ کر کھڑتے تھے، یہ ہمارے قبروں پر آ کر کھڑتے تھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں اللہ، تو ان کو سزا دے، ہمیں سزا نہیں، ہمیں تو اس کے واسطے کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو انہوں بری ہو جاتی ہیں، پھر انہوں دوہری طرف سے انہوں پکڑ میں آ جاتی. تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس لیے وہ دم بخود بوکھلا کر رہ جائیں گے، اور اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی. یہاں جھگڑا ہوتا تھا، وہاں کیا جھگڑا کریں گے؟ وہاں تو معبودان ہے ہی نہیں. اب بتا ہی نہیں سکتے ہاں انہوں تھے، ان کو پوجا کرتے تھے، بتا ہی نہیں سکتے نا، انہوں تھے ہی نہیں وہاں پر، ملیں گے نہیں وہاں پر. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. خسر، یہ کیا ورڈ آیا ہے؟
وہ اوتل علم جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے، یعنی عالم لوگ کہیں گے، ان الخزیا بے شک رسوائی، الیوم آج کے دن، وسو زیادہ رسوائی، علی الکافرین ان لوگوں پر ہے۔ کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر کیا ہوگا، ان کے ساتھ حال کیا ہوگا۔